الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن شریف کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے. آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سبق دے رہے ہیں، بہت بڑا میسیج مسلمانوں کو آیت کے اس حصے میں دیا جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم پکے سچے ایمان والے بن جاؤ. پکے سچے ایمان والے اگر بن جاؤ گے تو پھر تمہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں رہے گا، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں رہے گی، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر ٹینشن سے اللہ نجات عطا کریں گے. قرآن میں کئی جگہ ایک آیت شریفہ بار بار آتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. جیسا کہ سورہ عصر کے اندر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، یعنی پہلی مرتبہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا کہ پوری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اب الا الذین آمنوا سے اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو الگ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، خسارے میں، گھاٹے میں نہیں ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کے اوپر جمے رہے، وتواصوا بالصبر، حق کے اوپر جمے رہنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں پر صبر کیے، تو وہ لوگ نقصان والے نہیں ہیں، خسارے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں، نجات لینے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. تو اس کا آیت کا بھی وہی مطلب ہے، اس سورت کا بھی وہی مطلب ہے کہ تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ تو پھر تم کو ہر پریشانی سے نجات ملے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنایا، ہم لوگ کئی مرتبہ یہ واقعات، یہ باتیں بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی جو پرانی زندگیاں تھیں وہ بہت ہی خراب زندگیاں تھیں، اور ان کی زندگیوں میں کئی بڑے بڑے گناہ تھے. اور کوئی آدمی
عام طور سے اپنے سے چھوٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا تھا، غریب کا کوئی لحاظ نہیں تھا، رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں تھا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، اچھے برے کا کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں لوگوں کا مقصد پیسہ اور پاور حاصل کرنا، بس یہی دو چیزیں مقصد تھیں ان لوگوں کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے ایمان کو پیش فرمایا، حضرات صحابہ ایمان قبول کر لیے، اور کیسا ایمان؟ ہمارے جیسا ایمان نہیں، بلکہ مکمل طریقے سے پکے سچے مسلمان بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کیسی کامیابی عطا فرمائی؟ اپنا بھی محبت کرتا تھا اور غیر بھی حضرات صحابہ سے محبت کرتا تھا۔ تو اسی بات کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر پریشانی سے تم کو نجات دی جائے گی، ہر ٹینشن سے تم کو فری کیا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ کہ تم پکے سچے مسلمان بنو۔ آج ہم لوگ مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن پکے سچے مسلمان ہم کو بننا ہے۔ اب آپ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہوگی کہ بھئی مسلمان ہم پہلے سے ہیں، پھر پکے سچے مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن ہمیں کہتا ہے، حدیث ہمیں کہتی ہے، شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ بھئی مسلمان بننا کافی نہیں ہے، بلکہ پکے سچے مسلمان بننا اصل چیز ہے۔ اسلام کا نام صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں اسلام آ جائے زندگی میں۔ کیا ہم عبادت کے اعتبار سے بھی مسلمان بنے، معاملات کے اعتبار سے بھی پکے سچے مسلمان بنے، معاشرتی زندگی میں بھی ہم پکے سچے مسلمان بنے، سماجی زندگی میں بھی ہم پکے سچے مسلمان بنے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، غریب کے لیے اور مالدار کے لیے، سب کے لیے ہم مسلمان بنے پکے سچے، تب انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو ہر پریشانی سے نجات دیں گے۔ اور آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے، صرف ذہن کی بات نہیں بلکہ اپنی زبان سے بھی لوگ کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ لوگ بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ جس میں بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا گناہ صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں، ہم کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف ہم مسلمان ہیں۔ اور لوگ، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نیا زمانہ ہے، نئے طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان بن کر نہیں رہنا ہے، بلکہ سب کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دنیا میں جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، اللہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کو اسی قوم سے اٹھائیں گے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا فرمایا، تو ہم کو قیامت کے دن مسلمانوں کے صفوں میں کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی غیروں کے صفوں میں ہم کھڑے ہو گئے، غیروں کے ساتھ ہم اٹھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، اس لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن کہاں تک؟ شریعت جہاں تک ہمیں اجازت دیتی ہے، جن چیزوں تک ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، وہاں تک، ان چیزوں تک ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور جہاں کہتی ہے کہ بھئی یہ اسلام کا حکم ہے، اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے، تو اب ہم اس پہ منمانی نہیں کریں گے، بلکہ اسلام جیسا بتا رہا ہے ویسا ہم عمل کریں گے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جواب اس کا صحیح یہ ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان نہیں بن سکے، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اگر آج بھی پکے سچے مسلمان بن گئے تو انشاءاللہ
حضرات صحابہ کی زندگیوں میں جو نصرتیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، جو مددیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، وہ مددیں، وہ نصرتیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں میں جو قرآن تھا وہی قرآن آج ہمارے پاس بھی ہے، جو ان کے نبی تھے ہمارے بھی وہی نبی ہیں، جو ان کے لیے شریعت تھی ہمارے لیے بھی وہی شریعت ہے، اسلام ان کے لیے جو تھا وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ ان میں اور ہمارے میں کہ وہ لوگ سچے پکے مسلمان تھے اور ہم مکمل طریقے سے اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکے۔ قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ پکے سچے مسلمان بنو، یعنی کہ ہر چیز میں اسلام کو پسند کرنا ہے، چاہے ہمارا دل پسند کرے یا نہ کرے، ہم کو وہ چیز پسند ہو نہ ہو، مکمل طریقے سے اسلام کے دائرے میں آنا ہے، تب جا کے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وہ مددیں آئیں گی، وہ نصرتیں آئیں گی اور ہم خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، پکے سچے مسلمان بننا ہم پسند نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے یہ پریشانیاں جو ہمارے اوپر آئی ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہمارے اوپر آ سکتی ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ حضرات صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پیش کرنا شروع کیا، اسلام کی دعوت شروع کی، تو شروع میں کتنے صحابہ تھے؟ پہلے دن سیرت پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، کہنے لگے کہ خدیجہ زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر چادر اڑاؤ، بہت میرے اندر گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حدیثوں میں بات آتی ہے ایک کپڑا، دو کپڑا، تین کپڑا، ایسے جو ہے 5 یا 6 کپڑے آپ کے اوپر اڑا دی، تو اس کے باوجود بھی آپ کا بدن کانپ رہا تھا۔ امی جان آپ کو تسلی دیتی ہیں، دے دینے کے بعد جب آپ کا بدن نارمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امی جان پوچھتی ہیں اصل واقعہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ سناتے ہیں، اس طرح میں غار میں تھا اور ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس طریقے سے وحی کے بارے میں بات بتاتے ہیں۔ تب وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات پورا واقعہ سناتے ہیں، سنانے کے بعد پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ امی جان آپ کی زوجہ تھیں، آپ کی نکاح میں تھیں، بیوی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پسند کر لیا، قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں آئیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان میں آنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صرف 2 ہی لوگ تھے، پہلے دن 2 ہی لوگ تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان 2 آدمیوں سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، دن بدن ترقی ہوتی جاتی ہے، صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ایک دن میں 10 صحابہ، 15 لوگ جو ہے اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لیکن مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 13 سال تھے، 13 سال میں بہت کم تعداد صحابہ کی بنی تھی۔ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے مدینے کو جانے کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ مکہ المکرمہ کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور کفار کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مدینے کو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جنگ کرو، تو پہلی جنگ جو ہو رہی ہے مدینہ منورہ کو جانے کے 1 سال کے بعد، یعنی سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعداد صرف 313، چھوٹی سی جماعت لے کر۔ اور حدیثوں میں بات آتی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، بلکہ کفار، جو مکہ کے کفار تھے، وہ لوگ بہت پیسہ جمع کر کے، بہت مال جمع کر کے ملک شام وغیرہ جا کر
وہاں تجارت وغیرہ کر کے اس سے جتنا فائدہ آتا تھا اس پورے فائدے کو اسلام کو مٹانے میں لگانے کی تیاری ہو چکی تھی. تو اس جماعت کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نکلے. جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. 313 صحابہ تھے اور روایتوں میں بات آتی ہے کہ کسی صحابی کے پیر میں چپل بھی نہیں, کسی صحابی کے کپڑے مکمل بھی نہیں تھے. اتنی غربت کا زمانہ تھا. کسی کے پاس تلوار نہیں, کسی کے پاس نیزہ نہیں, کسی کے پاس ڈھال نہیں, اور سواری بھی سب کے پاس نہیں تھی. ایک ایک سواری پر, ایک ایک اونٹ پر 2-2, 3-3 صحابہ سوار تھے, باری باری سوار ہوتے تھے. کچھ صحابہ پیدل ہی مدینے سے غزوہ بدر تک, جو بدر کا میدان ہے وہاں تک پیدل سفر کیا. صرف 313 صحابہ, لیکن ادھر ہزار کا مجمع تھا. ان کے پاس ہر چیز کی سہولت تھی, تلواریں تھیں, سب کچھ تھیں, کھانے پینے کا انتظام تھا, پینے کے لیے پانی کا انتظام تھا, سب کچھ تھا. لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کو کامیابی عطا فرمائی. کامیابی کیسے ملی؟ مال و دولت سے نہیں ملی, بلکہ افراد کے کثرت سے نہیں ملی, بلکہ ہماری جماعت بہت بڑی ہے اس لیے ہم کو کامیابی مل گئی, ایسا بھی نہیں. صرف 313 صحابہ اور کافر ہزار تھے. تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کامیابی حضرات صحابہ کو عطا فرمائی وہ صرف اور صرف اسی شرط پر عطا فرمائی کہ حضرات صحابہ پکے سچے مسلمان تھے, 100% اسلام ان کی زندگی میں تھا. اللہ رب العزت نے 313 ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ہزار کے مجمع کو ہٹا دیا راستے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرات صحابہ بیٹھے تھے. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں مسلمان اتنا کمزور ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کی طرف ہر قوم ایسا آگے بڑھے گی, ایسا جو ہے حملہ کرے گی, جس طریقے سے بھوکے لوگ جب ان کے سامنے کھانا رکھا جائے تو جس طریقے سے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, اس طریقے سے اس زمانے میں ہر طرف سے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے, مسلمانوں پر حملے ہوں گے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمان تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, بلکہ اس زمانے سے کئی ہزار گنا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی. آج دیکھ لو دنیا میں, دنیا کی سب سے بڑی قوم, یہ چیز آپ جو ہے گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑی قوم وہ عیسائی قوم ہے, اور عیسائی کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے. تقریباً 2.25 ارب مسلمان آج دنیا میں ہیں. 2.25 ارب کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہوا تھا, یا پھر جو ہے اور آگے بڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا, حجۃ الوداع کا موقع تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے, 1-2 مہینے بچے ہوئے تھے. تو اس وقت صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ تھی. کتنی؟ 1.25 لاکھ. 1,25,000 صحابہ حج میں موجود تھے. مان لیتے ہیں کہ بھئی کچھ صحابہ مدینے میں رہ گئے, ان کے اوپر حج واجب نہیں تھا, حج فرض نہیں تھا, وہ صحابہ جا نہیں سکے, تو ان کی بھی تعداد اگر ملا لیں گے زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ صحابہ اس زمانے میں تھے. لیکن آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہے؟ 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد آج کے زمانوں سے کئی درجے زیادہ ہوگی. اس کے باوجود بھی لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں؟ تو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس زمانے میں لوگوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. لوگوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟
تو اللہ کے نبی دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں. وہن کا مطلب ایک موت سے ڈر، دوسرا دنیا کی خواہش. ایک موت سے ڈرنا، دوسرا دنیا کی خواہش، دنیا کے پیچھے پڑنا، ہر وقت دنیا کی فکر کرنا. یہ دو چیزیں، اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہن ہے. اور جس قوم میں بھی یہ دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ قوم، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہتی، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں رہتا. تو آج ہم کو اپنی زندگیوں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں حضرات صحابہ کی زندگیوں میں کتنا بڑا فرق ہے. حضرات صحابہ ہر چیز کو اسلام کے دائرے میں لاتے تھے، پکے سچے مسلمان بن کر زندگی گزارتے تھے. آج اور اس زمانے میں مسجدیں کتنی تھیں؟ بہت کم تعداد مسجدوں کی، اور وہ مسجدیں بھی کیسی کچی کچی مسجدیں تھیں. لیکن آج الحمدللہ اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں. آج جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری مسجد ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی سہولت ہے، اور اس کا فرش کیسا ہے، اس کا چھت کیسا ہے، کتنی سہولت ہے. اس کے باوجود بھی مسجدیں الحمدللہ بڑی ہیں، بہت سہولت ہے. لیکن ضرورت کیا ہے؟ نمازیوں کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ دین صرف جمعہ میں اور عید میں، اور پورا سال اور پورا وارم، پورا ہفتہ جو ہے ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا. پکے سچے ہم کو مسلمان بننا ہے. صرف ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کا نہیں، بلکہ پوری زندگی، زندگی کے جتنے دن ہیں، ہر دن کے لیے، اور 24 گھنٹے میں جتنے کام ہمارے ہوتے ہیں، ہر کام کے لیے ہم کو پکا سچا مسلمان بننا ہے. نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، صدقے کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور اسی طریقے سے لین دین، بیپار ہم کرتے ہیں، چاہے وہ بیپار کیسا بھی ہو، اس کو بھی ہم کو اسلام کے دائرے میں لانا ہے. اور معاشرتی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، سماجی زندگی، جس بازار میں ہم رہتے ہیں، جس گلی میں ہم رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اسلام کے دائرے میں لائیں گے، تب انشاءاللہ زندگیوں میں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی. حضرات صحابہ اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام کے دائرے میں آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی بات مت مانو. انہ لکم عدو مبین، اگر شیطان کی بات ہم مانیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. تو اس لیے اس وقت ہم کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مکمل طریقے سے اسلام کے دائرے میں آئیں، پکے سچے مسلمان بن کے زندگی گزاریں. ہر چیز میں کوئی آدمی ہم کو دیکھے تو کہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے. مسلمان اس طرح ہوتا ہے. آج کل کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ سب سے پہلے مسلمان کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کہ اسلام، لوگ آج کل دنیا والی یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام یہی سکھاتا ہے. اور یہ نیگیٹو جو سوچ دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. کہ ہمارے کاموں کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ ہم سے بدظن ہو رہے ہیں، لوگ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں. تو اس لیے پوری طریقے سے اسلام کے دائرے میں ہم کو آنا ہے، اور اسلام کی حقانیت کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، اچھے اخلاق اپنے بنانا ہے، اچھی تجارت ہماری بننا ہے. ہمارا ہر کام مسلمانوں والا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھئی صرف ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اور رمضان میں جو ہے زکوٰۃ وغیرہ ادا کر دیتے ہیں، بس کافی ہے، تو کام نہیں چلے گا. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اگر صرف اسلام عبادت کا نام ہوتا تو شیطان سے بڑھ کر آج تک کوئی بڑا عابد پیدا نہیں ہوا، اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. شیطان اس دنیا کا سب سے بڑا عابد ہے، سب سے بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنے سجدے اس کے ہو گئے، اتنی عبادتیں ہو گئیں، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ
اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی، گھر کے اندر کی، گھر کے باہر کی، تجارت کا، یہ تمام چیزوں کو ملا کر مکمل اسلام بنتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ہر چیز میں اسلام کو لانے کی کوشش کریں، پکے سچے مسلمان بن کے دنیا کو دکھائیں۔ انشاءاللہ اس وقت اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو پکے سچے مسلمان بن کے اپنے ہر کام میں اسلام کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔